قال الله في شان حبيبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسولك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ربنا تقبل دعاء بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب حضرات کرام بزرگوں کی سنت کو اپناتے ہوئے نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا رسول خدا کی سنت ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا عشق نبی سینے میں بسانا عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں، یاد میں اپنے اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں۔ طور پہ جلوہ کل موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر طور پہ جلوہ کل موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر ارے ذات الہی دیکھ کے آنا ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی سینے میں سب کے بس کی۔ عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے لیکن عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے لیکن ارے کنکریوں سے کلمہ پڑھانا کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی سینے میں بسانا سب کے۔ موسیٰ کی لاٹھی سے یارو 12 چشمے پھوٹ پڑے موسیٰ کی لاٹھی سے یارو 12 چشمے پھوٹ پڑے ارے انگلیوں سے چشموں کو بہانا انگلیوں سے چشموں کو بہانا سب کے بس کی، عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی۔ چاروں طرف ہے کوفی یزیدی بیچ میں تنہا میرا حسین، چاروں طرف ہے کوفی یزیدی بیچ میں تنہا
میرا حسین، ارے ایسے میں اسلام بچانا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی، عشق نبی سینے میں بچانا سب کے بس کی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مدنی تاجدار، امام الانبیاء، شہنشاہ بے مثال، جس کے آنے کو میلاد کہتے ہیں، جس کے جانے کو معراج، محمد الرسول اللہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، محمد الرسول اللہ کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا۔ حضرات، یہ تقریر جب میں نے خطبہ شروع کیا، یہ ایک طرف شتاری کا چشم چراغ، یہ ایک طرف ربانی کا چشم چراغ، یہ ایسے ہستیاں ہیں، انہی کی ہستیوں سے ہماری بستی بس رہی ہے۔ میں آپ کو میرا تعارف چھوٹا سا کرا دیتا ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں نہ مصنف ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں مسجد کا امام ہوں۔ ان تمام ہستیوں کی نالین برداری میری ڈیوٹی ہے، اور اسی ڈیوٹی نے مجھے بیوٹی بنا دی۔ حیات عشق کا ایک سرمدی پیام آیا، نبی کے نام پہ مرنا بھی کتنا کام آیا، تاریخ عشق میں ایسا بھی ایک مقام آیا، خدا کے نام سے پہلے نبی کا نام آیا، ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا۔ حضرات گرامی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو معلوم یہ ہوا، کوئی سبحان اللہ بولے یا نہ بولے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، خدا ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ذکر مصطفیٰ بلندی کا نام ہے، ذکر مصطفیٰ جو کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ کوئی LIC بلڈنگ یا کوہ ہمالیہ پہ کھڑ کر کہے کہ میں بلند ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ LIC بلڈنگ بلند ہے، کوہ ہمالیہ بلند ہے، اسی طریقے سے ذکر مصطفیٰ بلندی کا نام ہے، جو کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، عرفہ ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ میلاد کرنے کی وجہ، اس کے فائدے، مجھ سے پہلے مفتی نواز شریف، پڑھانے والا غریب النواز ہے تو پڑھنے والا خواجہ قطب الدین ہے، پڑھانے والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ ہے تو پڑھنے والا فرید الدین گنج شکر ہے، پڑھانے والا فرید الدین ہے تو پڑھنے والے نظام الدین ہے، پڑھانے والے نظام الدین ہے تو پڑھنے والے نصیر الدین ہے، پڑھانے والے نصیر الدین ہے تو پڑھنے والے بندہ نواز ہے، پڑھانے والے مفسر مولانا نیاز صاحب ہے تو پڑھنے والے نواز شریف ہے۔ تو پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو دیکھا جاتا ہے، ان کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد شاگرد کیا ہے دیکھ لیا جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی جس کا جھوٹا کھا کر میں بڑا ہوا، وہ میرے لیے بحر العلوم ہے، چلتا پھرتا ایک صوفی نظر آتا ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ اب میں یہاں پر مختصر کر دوں، آپ سمجھئے ہوں گے اشاروں میں۔ حضرات گرامی، میلاد، آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ایسی دنیا کی سچائی ہے۔ مجھ سے پہلے مفتی نواز شریف صاحب نے کہا، عالمانہ انداز میں تمام حدیثوں کا ذخیرہ، آیتوں کا انبار کھڑا دیا میلاد کو ثابت کرنے میں۔ میں عالمانہ انداز نہیں جانتا،
عوامی انداز کہتا ہوں، آپ سمجھیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہا قد جاءکم من اللہ نور، حضور کو نور کہا نا، اور یہ نورانی محفل ہے نا، اور آمبور اللہ کا نور ہے، نورانی محفل آمبور میں چل رہی ہے، لیکن آپ یسیم زد، سستی مستی زبردستی، نہ سستی کرو نہ مستی کرو نہ زبردستی کرو، یہ سنیوں کے حصے کی بات نہیں۔ سنی تو ان کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ تیرے کرم نے مجھے نوازا، تیرے کرم کا گلہ نہیں، میرا تو دامن ہے تنگ یا رب، تیرے خزانے میں کیا کمی۔ ایک ایسی سچائی ہے جو خدا کو چار مانے وہ بھی یہ سچائی کو مانتا ہے، کوئی خدا کو سورج مانے وہ بھی یہ سچائی کو مانتا ہے، کوئی چاند مانے وہ بھی یہ سچائی کو مانتا ہے، کوئی خدا نہیں بولنے والا دہریہ وہ بھی یہ سچائی کو مانتا ہے۔ یہ ایسی سچائی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ہے موت۔ موت کی سچائی ایسی ہے، ہر فرقے والا، ہر زمانے والا، ہر قوم والا، کوئی بھی ذات کا ہو، ہر ایک مانتا ہے کہ موت برحق ہے، ایک دن آئے ہیں، ایک دن جانا ہے۔ تو آپ کو میں موت ہی کی طرف لے کر چلوں تاکہ آپ کی زندگی پتہ چلے۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ مرنا ضرور ہے۔ اب مرے تو تین سوالات ہوتے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال، یہ پیپر پاس ہونے کے بعد پھر دوسرا، ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ اس لیے کہ رب کی بنیاد پر، رب کے ماننے پر آپ کس کو مانتے ہیں؟ فرشتہ کنفیوژن ہے، اس لیے پوچھتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ فرشتوں کو علم غیب نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب آپ کو بتاؤں، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہو، پوچھو ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے۔ دین کی بنیاد پر کون واڑا ہے گی، کون وہابی ہے گی، سیلفی ہے کہ سلفی ہے، یہ کون ایسا ہے کہ نجیس ہے کہ نجدی ہے، نجات والا ہے، کون سی گروپ والا ہے، شیعہ ہے کہ یا بھورا ہے کہ یا کھوجا ہے۔ اس لیے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، اس شخص کے تعلق سے کیا کہتا ہے، تیسرا سوال۔ تو اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اب آمبور میں ہے ظہر کی نماز 2 بجے، ایسے رکھیں، جو ظہر پڑھتے ہیں اللہ کے لیے وہ ہاتھ اٹھائیں، الحمدللہ۔ اگر جو بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ سب کے سب آج کے بعد پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ تو ظہر میں جنازے کی نماز ہوئی ایک شخص کی، اور وہ جنازہ آمبور میں ہے۔ تو آمبور میں کتنے قبرستان ہیں مجھے معلوم نہیں، کم از کم 4 بڑکو کتنے رہیں گے، آپ کی مرضی، جہاں چاہے وہاں جائے، 10۔ اب آمبور میں 10 لوگوں کا انتقال ہوا، اور ظہر کے وقت پر دونوں کو دفنایا جاتا، 2 یا 3 کو دفنایا جاتا۔ تو آمبور سے آگے بڑھیں گے وانمبڑی میں 2، آپ میرے ساتھ حساب کرتے آؤ، آپ بھی کام ہے کہ آپ بے کام ہے معلوم ہو جاتا۔ وانمبڑی سے ترپتور ہے نا حضرت، ترپتور، کرشنگیری، ایسے اب جتنے بھی ہیں آپ بولتے بولتے چلے جاؤ۔ بس ایک ہی وقت پر، ظہر کے وقت پر، اب آپ کو پورے تمل ناڈو کی سیر کراؤں میں، کیلکرے، کائل پٹنم میں، ویلور میں، آمبور میں، گڑیاتم میں، دیکھو آپ کے بعض بستیوں کا نام لے رہا ہوں، گلپلی میں،
یہ سب کھیڑے پاڑے جہاں میرے بیان ہوئے. اب یہ پورے تمل ناڈو میں کا سیر آپ کر چکے ہیں, گن چکے ہیں کتنے, اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے پورے ہندوستان کا, انڈیا کا, کیرلا میں کتنے, کرناٹکا میں کتنے, کلکتہ میں کتنے, دہلی میں کتنے. اب کرتے جائیں تو ٹوٹل کر سکتے ہیں. اب پورے انڈیا کا سیر کر لیں. اب انٹرنیشنل کریں گے, ملیشیا میں کتنے, سعودی میں کتنے, دبئی میں کتنے, سنگاپور میں کتنے, امریکہ میں کتنے, افریقہ میں کتنے. تو ایک ہی وقت پر روح نکالی گئی, ایک ہی وقت پر دفنایا گیا. ایک ہی وقت پر دفنایا گیا تو ایک ہی وقت پر ہر ایک قبر میں فرشتے آئیں گے کہ نہیں؟ کسے فرشتے آنا ہے وہ بولو, ہاتھ اٹھاؤ. مومن رہا تو فرشتے آئیں گے, منکر رہا تو نہیں آتے. تو فرشتے آ رہا نا. اب فرشتے آئے. ایک ایسا جھوٹا تھا, زندگی بھر جھوٹ بولتا تھا, دنیا میں کہاں بھی پھرو جھوٹ, اسے عادت ہو گئی تھی. جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, پریکٹس میک پرفیکٹ. انہیں پرفیکٹ تھا, جا کو فوراً سے دفناتے ہی فرشتے آئے. انہیں تو جھوٹا تھا نا, فوراً فرشتوں سے پوچھا. اس سے پہلے 2 جنے آ کر گئے نا, آپ کہیں کو آئے پوچھا. فرشتے کنفیوژن ہو گئے. اب کنفیوژن ہو کر کہے, اے اللہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی کہ ہمارے سے پہلے 2 فرشتوں کو بھیجا گیا. اللہ بلا انہیں جھوٹا رہے. وہ پریکٹس میں انہیں بولتا. اب اس کی بنیادی عقل جو ہے نا وہ کھینچ لی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے انہیں سچا بن جاتا ہے. یہاں جھوٹے رہتے بھی خبر میں سچے بننا. تو اب ایک ہی وقت پر خبر میں سوالات ہوتے. فرشتوں کا تو دوسرا مسئلہ, نبی آتے ہیں کہ نہیں, یہ کسے یقین ہے؟ نبی آتے ہیں نبی. تو اب ایک ہی وقت ایک ہی وقت پہ جو ہے آمبر والے, ظہر کے وقت پر آمبر والا بھی دیکھ رہا ہے, ماں کنتا تخول اوپر, وانمبڑی والا بھی دیکھ رہا ہے, ترپتر والا بھی دیکھ رہا ہے, ترپور والا بھی دیکھ رہا ہے. اب ہر انسان تمل ناڈو والا دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ انڈیا والا دہلی میں دیکھ رہا ہے, بامبے میں دیکھ رہا ہے, گلبرگہ میں دیکھ رہا ہے نا. ہر ایک دیکھ رہا ہے. پورے انڈیا کے اندر بھی آپ کہہ دیا, پوری دنیا کے اندر سعودی والا بھی دیکھ رہا ہے, دبئی والا بھی دیکھ رہا ہے, امریکہ والا بھی دیکھ رہا ہے, افریقہ والا بھی دیکھ رہا ہے. ایک ہی وقت پر حضور آتے ہیں نا, اتنا تو یقین ہے. تو معلوم یہ ہوا حضور آتے ہیں, خبر کے اندر آنے پر کوئی روک نہیں. کوئی میکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی نہیں آتے. تو اس نورانی محفل میں آمبر اللہ کا نور ہے, اس محفل میں آنے میں کون روک سکتا ہے؟ میرے نبی ہے تبھی تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. میرے نبی ہے تو علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وراثت ہے. علماء اکرام, العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم نبیوں کے وارث ہیں. اور یہاں پر اہل بیت بھی تشریف فرما ہے, سادات بھی ہیں. تو نبی حاضر بھی ہیں. حضرت نے کہا حاضر کو سمجھایا ناظر, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, تبھی یہ نورانی محفل چل رہی ہے. تو اب آپ کو میں آگے لے چلوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ خندق ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جابر بھوک لگ رہی ہے, کچھ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے کیا؟ پوچھے, کھانے کی بات کر رہا ہوں بھائی. پورے انٹرنیشنل میں آمبر بریانی بڑی فیمس, لیکن آج تک میرا ذہن نہیں لگا کہ کیوں اسے فیمس کر دیا. آمبر میں ویسی بریانی ہے کیا؟ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کھانے کے لیے جابر کچھ ہے ایسا جب سرکار نے پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائے 7 کھجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور میں رکھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں لیے, دایاں ہاتھ اوپر رکھے اور پورے صحابہ کو سیراب کرائے. 70 صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 70 کھجور کھایا, سب کے سب کھائے.
اب حضرت جابر کے پاس پھر دے دیے کھجور کو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ حدیثیں پڑھنے کے لیے پہلے شریف ہونا. نکموں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کمینوں کے لیے حدیث نہیں، شریفوں کے لیے. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا یہ معجزہ، آپ حضرت اتنا بولیں، ہاتھ کا معجزہ، ہاتھ کا یہ معجزہ ہے تو ذات کا معجزہ کیا؟ انگلی کا یہ معجزہ، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں، چاند بھی سنی، سورج بھی سنی، حضور کے بات پر پلٹ گیا. پہاڑ بھی سنی، پتھر بھی سنی، حضور پر درود بھیجتا، وہاں بھی نہیں بھیجتا. تو یہ سب سنی، فائدے اسی سنی سے اٹھا رہے ہیں. لیکن نکمے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے. ہم وہ سنیاں ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے محفل سجائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو یہاں پر حضرت جابر کے پاس کھجور لی، کھجور میں ہی برکتیں تھے. وہ صحابی تھے، حضور کے ہاتھ میں، حضور کے دست میں ایسی برکتیں ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے. سب سمجھ میں آ گئے. آپ کو ایک بات میں سمجھاتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کھانے کے لیے پوچھا کہ نہیں؟ پوچھے نا. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ حضور جب صحابی سے، حضور جب اپنے غلام سے پوچھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تو غلام ہو کر نبی سے کیسے نہیں مانگتا؟ کیسے غلامی پر ناز کرتا؟ ہم غلام ہیں، حضور سے پوچھنے کے لیے اس محفل میں آئے. اور صرف ایسے ہی نہیں، ڈبل ٹکا، ایسے ہی نہیں پوچھنے بیٹھے. عالم کو بھی بلا لے، عارف کو بھی بلا لے، اور رب جس سے راضی ہے وہ ربانی کو یہاں پر بلا لے. اور آمبور والے بڑے ہوشیار نکلے. کسی دور سے بلاتے تو ہر ایک چیز کا خرچہ دینا پڑتا. یہ بہت ہوشیار ہیں، غریب نواز کی اولاد کو بلا. تو حضرات گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. تو آج ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا. مرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہ بیٹا آتا ہے، نہ پیر کا مرید آتا ہے. دفنانے کے بعد پیر صاحب کے ساتھ نہ مرید، نہ مرید کے ساتھ پیر صاحب، وہاں پر کوئی نہیں. ایسا پرسانہ حال ہوتا ہے. مردہ چیخ چیخ کے آواز دیتا ہے، کوئی نہ کوئی آج رات رک جا، اندھیرے میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اب مردے کو اندر رکھ کر موز دیتے ہیں، تلقین پڑھ کے آ جاتے ہیں. اگر سنیا ہے تو فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب دیتے ہیں. تب تک اسے سکون و اطمینان ملے گا، تب تک اسے سکون و اطمینان ملتا ہے. وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو اب مردہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہاں آ گیا اندھیرے میں. تو اس وقت پر ایک کرن، ایک اجالا ایسا ملتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. تو وہ میلاد کا ثواب ہے. آج جو تم چراغیں جلائے ہیں، آج جو لائٹنگ لگائے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیری خبر میں آنے کے لیے لگائے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں آتے ہیں لیکن دکھتے ہیں. خبر میں آتے ہیں، دکھتے ہیں. محفل میں آئے، یہاں ماننا پڑے گا، نہیں دیکھ کر ماننا، وہاں پہچاننا پڑے گا. یہاں ایگزام ہے، وہاں ریزلٹ ہے. وہاں آتے ہیں اور سنی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، اس پر مدد ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی، دنیا میں بھی حاضر و ناظر ہے، قبر کے اندر بھی حاضر و ناظر ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جم کر تھنا ٹھن سنی بن کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.